اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 34 صفحہ نمبر 7 پر چوتھی سطر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے یہ وہ انعامات جو ظاہری طور پر اللہ نے ہمیں دی ہیں، جیسے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پیدا کیا، آپ کے آباء و اجداد کو پیدا کیا، آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد وہ انعامات گنوائے جو معنوی انعامات ہیں، یعنی آپ کو علم دی، آپ کو خلیفہ بنایا اپنا، اور اسی طرح فرشتوں کا معلم بنایا آدم علیہ السلام کو۔ ایک اور انعام کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا لِآدَمَ، اسجدوا تم سب سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا پس سجدے میں پڑ گئے سب کے سب، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ مسجود ملائکہ کا مطلب کیا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کی۔ اس میں چند ضروری باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ فرشتوں کو اللہ نے کیوں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیا ضرورت تھی؟ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی اطاعت اور بندگی کی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ یہ میری بندگی اور اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ نے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا۔ تو نور اور نار، اور انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ مٹی میں بھی وہ سڑی ہوئی مٹی، بالکل پرانی مٹی، اس سے پیدا کیا۔ تو فرشتوں کو آزمائش میں ڈالا کہ انسان کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے بنے ہیں ان کو سجدہ کرو، تو ان کے دل میں آ سکتا تھا کہ ہم تو افضل ہیں، بہتر ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اللہ نے دیکھنا چاہا کہ یہ بندگی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو سب کے سب فرشتوں نے دیکھا کہ ناری نوری میں کچھ نہیں رکھا، یہ تو اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت ہے، وہ جو چاہتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں کامیابی ہے، آگے چاہے کچھ بھی ہو، وہ جو بھی حکم دے۔ تو انہوں نے اپنی اس قیاس کو، اپنی اس منطق کو، اپنی اس چالاکی کو یا ذہن کو نہیں چڑھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو فرشتے اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اس میں آدم علیہ السلام کی ایک قسم عظمت اور بڑائی بھی سامنے آ گئی کہ دیکھیں سجدے کا حکم کیا گیا، فرشتے گر گئے ان کے سامنے، تو وہ مسجود بن گئے، ان کو سجدہ کیا گیا، تو ان کی ایک قسم عظمت اور بڑائی پیدا ہوئی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس مگر ابلیس نہیں گرا۔ تو حکم تو فرشتوں کو تھا۔ اگر آپ دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو کہا کہ آپ سجدہ کرو، تو شیطان کو کوئی کہہ سکتا ہے سرے سے حکم ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ اصل میں شیطان
پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، شیطان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، شیطان اپنی کوئی الگ وجود ہے، مطلب اپنی کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ جن میں سے ہے یا پھر انسانوں میں سے ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، تو وہ شیطان کی ذریت میں، اس کی اولاد میں آ جاتا ہے، ابلیس کے اولاد میں آ جاتا ہے، شیطان والی صفت میں آ جاتا ہے۔ تو 3 قسم کی مخلوقات ہیں، انسان، فرشتے، جنات، جن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے تو صحیح اپنے کام، اپنے مقصد میں لگا ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ کر چلتا ہے تو پھر وہ بھی شیطان کی اولاد اور ذریت میں آ جاتا ہے۔ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وہ تو پہلے سے اٹل فیصلہ ہے، اور جنات میں سے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی اور اطاعت نہیں کرتے، وہ نافرمانی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کی اولاد میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتے اور ابلیس اور جنات جو تھے وہ ایک ساتھ تھے، اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کیونکہ فرشتے زیادہ معزز ہیں، فرشتے زیادہ اولیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ان کو کیا، اور ساتھ وہ جنات بھی جو رہ رہے تھے ان کو بھی خطاب تھا، تو ان میں سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب نے تو سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ آگے بتائیں گے کہ کیوں نہیں کیا سجدہ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز نہیں، حرام ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ عبادت، کہ عبادت کے طور پر کسی کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وہ سجدہ، وہ جھکنا کہ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کے ادب کے لیے بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ بھی اسی دوسری قسم کا سجدہ تھا، کہ اب آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کے لیے انہوں نے سر جھکائے اور سجدے میں گر گئے، اور یہی ان کو حکم تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین، کہ اصل میں فرشتوں نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، اصل میں فرشتوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، لیکن آدم علیہ السلام اور اللہ وہ اس کی جہت کو، جسے ہم قبلے کو سجدہ کرتے ہیں، تو قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کسے کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ اسی طرح فرشتوں نے بھی آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیا، اور سجدہ کس کو کیا؟ اللہ کو۔ یہ ایک قول ہے، لیکن باقاعدہ اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اگر آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کیا تو وہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، بلکہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم والا، ادب والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ اب بھی ہم کسی کی تعظیم اور ادب کے لیے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پچھلی امتوں میں، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے والدین اور بھائی ملے، پتہ چلا کہ یہ تو وہی یوسف ہے، ہمارا بھائی ہے جن کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اور ان کو اللہ نے آج بادشاہ بنا دیا اور ہمیں ان کا محتاج بنا دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام بھی چلے گئے ان سے ملنے مصر، اور ان کے بھائی بھی آ گئے، تو یوسف علیہ السلام قرآن میں آتا ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ ان کے والدین اور بھائی سب کے سب یوسف علیہ السلام کو سجدے میں گر گئے۔ پچھلی امتوں میں جائز تھے۔ جس طرح آج ہم کسی سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، اور یا پھر ہاتھ چومتے ہیں، پچھلے زمانے میں سجدہ کیا کرتے تھے، سجدے، سر جھکا دیتے تھے، سجدے میں پڑ جاتے تھے تعظیم کے لیے، ادب کے لیے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے۔ آج کوئی کسی کے سامنے سجدہ تو دور کی بات ہے، جھکنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے، کیوں؟ پچھلی امتوں میں سجدہ جائز تھا، آج ہمارے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ وہ بھی تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے، آج ہمارے اصل میں پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام پہ در پہ آیا کرتے تھے۔ یہ جھکنا کسی کے سامنے یا سجدہ کرنا، یہ شرک تو بذات خود نہیں ہے اگر کوئی تعظیم کے لیے کرتا ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت کے لیے کرتا ہے تو پھر تو شرک ہے،
تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے بذات خود تو شرک نہیں ہے، لیکن شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو پچھلے امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ سجدہ کرتے تھے تو اسی سجدے میں وہ پھر عبادت کے سجدے شروع کر دیتے تھے، کہ کوئی بزرگ ہے یا پتھر ہے یا جس کے سامنے بھی ہے تو ان کے سامنے بھی سجدے شروع کر دیتے تھے، تو وہ شرک کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو نبی آ جاتے، پیغمبر آ جاتے، ان کو ان سے منع کرتے، ان کی ہدایت کرتے، ان کو تبلیغ کرتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا، اگر اب بھی اجازت دے دیتے تو آپ نے دیکھا ہے اگر جھکنے کی اجازت دیتے ہو تو وہ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی اجازت دیتے ہو چند دن بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ لیٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا یہ انڈیا کے اور ہندوستان کے لوگوں کو کہ وہ انسانوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، اسی طرح باقاعدہ میں نے دیکھا ہے لیٹ جاتے ہیں۔ تو اگر اس کی اجازت شریعت میں ہوتی تو آج سارے کے سارے لوگ یہ مشرک ہوتے، کیونکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری خاصیت کا کہ ہمیں تھوڑی سی اجازت اگر مل جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر آگے لیٹنے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ تصویر سازی، تصویر بنانا یہ شریعت میں حرام ہے۔ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قرآن میں آتا ہے کہ جنات ان کے لیے تماثیل، تصویریں بنایا کرتے تھے جنات، تو جائز تھا۔ آج ہمارے لیے تصویر بنانا ناجائز ہے، اس لیے کہ تصویر بنائیں گے تو ہمارے لوگ اتنے جاہل ہیں کہ وہ تصویر کو بنائیں گے پھر اس کے سامنے سجدے شروع کر لیں گے، اور جہالت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھیں تو جہالت کی انتہا ہے، لوگ گر جاتے ہیں سب۔ تو تصویر سازی اسی وجہ سے منع ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے یہ کفر اور شرک شروع کیا تو نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، قیامت تک ہے، تو قیامت تک لوگوں کو شرک سے، کفر سے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے لیے چھوٹا سا سوراخ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ذریعہ کیوں نہ ہو، پہلے سے بند کر دیا کہ نہ تصویر سازی ہوگی، نہ کسی کے سامنے جھکنا ہوگا، نہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا۔ یہ پاک اور صاف شریعت ہے قیامت تک۔ تو جو آدمی کسی کے سامنے جھکے گا یہ شرک کا ارتکاب کرے گا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، تعظیم کے لیے، ادب کے لیے زیادہ سے زیادہ جو اجازت ہے وہ ہاتھ چومنے کی ہے، کسی بزرگ کے، کسی عالم کے۔ آپ ہاتھ چوم سکتے ہو لیکن وہ بھی جھک کے نہیں، جھکنا نہیں ہے اس کے لیے بھی، جھکنا صرف کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ آپ دیکھیں شریعت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور نماز میں آپ دیکھیں تو ہم 4 قسم کے افعال کرتے ہیں، 4 قسم کے کام کرتے ہیں۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک قسم، ہم رکوع میں جاتے ہیں دوسری ہیئت، سجدے میں جاتے ہیں تیسری قسم، اور بیٹھتے ہیں تحیات میں۔ 4 قسم کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ 2 کام ہم عام عادت میں بھی کرتے ہیں، ہم عام حالت میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عام حالت میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ عام حالت کے کام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے کسی کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا اور کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ صرف عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ جھکنا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ساتھی اگر آپ دیکھیں گے یا خود بھی ان سے بچیں گے، یہاں یہ لوگ جھکتے ہیں، تو جھکنا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ ہم سیدھے کھڑے ہو کے ہاتھ ملائیں گے، ان کے ساتھ علیہ السلام یا ان کا جو بھی ہے وہ کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ اس پہ دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، وہ شام گئے تھے، تو وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ ان کے بادشاہوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا کہ یہ لوگ اپنے ان دنیاوی بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے زیادہ مستحق ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ سجدے کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانے زمانے کے انبیاء کا سلام ہے، تو اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آپ علیہ السلام کو ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے وہاں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء کا سلام تھا، تو ہم نے کہا ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کذبوا علی انبیاء، اپنے نبیوں پہ جھوٹ باندھا، اور
فرماتے ہیں 20 سے زیادہ صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، اتنا زیادہ حق ہے، لیکن اس امت میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ سجدہ اب جائز نہیں ہے۔ جو بات رہ گئی شیطان کی، شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے 2 وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ ایک تو اس نے تکبر کیا، اور تکبر اس طرح کیا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں اور میں کس چیز سے بنا ہوں؟ آگ سے، اور آگ کے بھی جو اوپر والے شعلے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے۔ تو آگ کی خاصیت ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، وہ جھکتی نہیں، اور مٹی اگر آپ اوپر بھی چھوڑتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہے؟ نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو غلط ہے، آگ مٹی کے سامنے جھک رہی ہے، یہ تو غلط، میں نہیں کر سکتا۔ پھر میں اتنا بڑا عالم ہوں اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں، بزرگ ہوں، کیونکہ وہ زیادہ کوشش کیا کرتا تھا، فرشتوں سے بھی زیادہ، روایت میں آتا ہے فرشتوں سے بھی زیادہ شیطان جدوجہد کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، تو تکبر کیا۔ اور دوسری بات حب جاہ اس میں آئی، خود پسندی جسے کہتے ہیں، خود پسندی آئی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا۔ تو اس وجہ سے اس کے پاس اگرچہ علم بھی تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا۔ تو خود پسندی اور تکبر، جو بندہ کہتا ہے میں ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں اور میں ہی سب سے اچھا ہوں، باقی سب، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، باقی سب جاہل ہیں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، یہ تو کچھ نہیں جانتے، تو یہ جو میں ہے نا، یا میں سب کچھ ہوں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بندے کو ذلیل کر دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے۔ تو شیطان کی گمراہی کا اصل وجہ یہ بھی ہے۔ وگرنہ صرف سجدے سے انکار کرنا، ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا تو بھی سجدہ نہیں کرتا، لیکن نماز نہ پڑھنے سے وہ کافر نہیں ہوتا، جو راجح قول ہے۔ ویسے تو بعض علماء کہتے ہیں کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کر دے، کہ اللہ کے حکم کا مقابلہ کر دے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو اور ہم کہیں کہ ہم نہ پڑھیں، ہم نہیں پڑھیں گے نماز، میں نہیں پڑھتا، تو یہ پھر کفر ہے، یہ انسان پھر کافر کہلاتا ہے۔ تو شیطان نے اگر سجدہ نہ کیا ہوتا، دل میں ان کا کچھ نہ ہوتا، تو اس سے کافر نہ بنتا، مرتد شاید مردود نہ ہوتا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کا معارضہ کیا، مقابلہ کیا۔ تو کبھی بھی جب اللہ کا حکم آتا ہے اور ہماری اپنی خواہش آتی ہے، ہمارا اپنا جو ہے وہ سوچ اور اپنی فکر آتی ہے، تو پھر اللہ کے حکم کو ترجیح دینا یہ ضروری ہے۔ ایک بات اور جو سمجھنے کی ہے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ہے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا تمام کے تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، سب کے سب فرشتوں اور جنات نے انسان کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو۔ تو پھر انسان کو کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پھر اتنے بلند مرتبے سے آ کر کبھی پتھر کے سامنے جھکے، کبھی پہاڑ کے سامنے جھکے، کبھی کسی مخلوق کے سامنے جھکے، کبھی آگ کے سامنے جھکے، کبھی اپنی خواہش کے سامنے جھکے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ اپنی قدر اور منزلت کو خود گھٹانا ہے۔ آپ کو مسجود بنایا کہ آپ بیٹھو، آپ کو سجدہ کریں گے، اور آپ خود جا کر اور چیزوں کے، اس کے نیچے کی چیزوں کو سجدے کر رہے ہو، تو یہ خود اپنی قدر کھونی ہے، اپنی قدر و منزلت خود گھٹانی ہے۔ اس لیے یہ فطرت کے عین خلاف ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت میں کچھ زیادہ تھی، میں نے کہا آج ایک ہی آیت کافی ہے، یہ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ترجمہ کی طرف دیکھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو تم سب لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا اس نے، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے، منکروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔